اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پہلا ایپیسوڈ مدینہ سے مدینہ تک آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ناظرین کرام، ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی۔ ناظرین کرام، مدینہ کا نام مدینے سے پہلے کیا تھا، اور سرورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینے کے کیا حالات تھے، اور ان کے آنے کے بعد مدینے میں کیا ہوا، ہم نے اس ایپیسوڈ میں تاریخ مدینہ کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں آگے تک جائیں گے۔ مدینہ سے مدینہ تک کا عنوان یہ ہے کہ ہم مدینے سے اسٹارٹ کر کے، اور مدینے کے بعد میں جو امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس آئے ہیں وہاں تک ہم آپ کو انشاءاللہ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں بصد احترام عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ ہم صلوات پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام القائم ٹی وی کے اراکین اور ہمارے سفیر اعزا جناب نواب صابر صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور حضور کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے سے ناچیز کو ایک وقت فراہم کرنے کا موقع دیا کہ ہم ایک موضوع پہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آج ہماری گفتگو مدینہ کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف ہے مدینہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدینے میں جو مشہور مقامات ہیں ان کے حوالے سے، سرکار رسالت مآب جب مدینے میں داخل ہوئے اس وقت مثلا مدینہ کی تصویر کیا تھی، اور سرکار رسالت مآب کے داخلے کے بعد مدینے کی تصویر کتنی بدلی اور کتنا انقلاب آیا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں 2 سے 4 باتیں پیش کریں گے، جہاں تک انشاءاللہ ہماری گفتگو پہنچ جائے گی، اور جتنا بھی وقت ہوگا جہاں تمام ہونی ہوگی انشاءاللہ وہیں ہم اپنی بات کو روک دیں گے۔ پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے ظاہر ہے کہ عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے 3 اطراف جو ہے پانی ہے، اور ایک طرف کیا ہے، خشکی ہے۔ جیسے بحیرہ قلزم ایک طرف ہے، تقریباً مغرب میں بحیرہ قلزم ہے، آبنائے سویز ہے اور بحیرہ روم ہے، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ اب اس کے بعد جو شمال کا علاقہ ہوتا ہے عرب کا، اس میں عراق اور شام کا یہ حصے ہیں جو ملے ہوئے ہیں۔ علاقائی لحاظ سے عرب کو تقریباً 5 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اور اہل سنت کی کچھ کتابوں میں اس طریقے سے تحریر بھی ہے کہ اسے 5 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا وہ یہ: پہلا حصہ حجاز کا ہے، دوسرا حصہ نجد کا ہے، تیسرا حصہ یمن ہے، چوتھا حصہ تہامہ، اور 5واں حصہ العروض یا العروض۔
ظاہر ہے کہ حجاز عرب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل رقبہ تقریباً 1.5 لاکھ مربع میل ہے، اور حجاز میں اکثریت کیا ہے، ریگستان اور صحرا ہے۔ اس کے مشہور جو شہر ہیں، شہر مکہ، شہر مدینہ اور طائف جیسے شہر کیا ہے، یہ 3 شہر سب سے زیادہ مشہور ہیں حجاز کے۔ البتہ آج اور بھی شہر حجاز کے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور لوگ باقاعدہ اپنی زبان پر ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ مدینہ، ظاہر سی بات ہے کہ حجاز کے ایک ایسے علاقے میں، مثلا شہر مکہ سے تقریباً مدینہ کی دوری 450 کلومیٹر اس وقت ہے۔ آئیے مدینہ جب ہم یہاں پہنچے، چونکہ مدینہ ایک اہم ترین حصہ ہے حجاز کا، اہم ترین شہر ہے حجاز کا، تاریخی شہر ہے، وہ شہر جہاں پیغمبر نے ظاہر ہے اپنا قدم رکھا، جہاں پیغمبر نے ہجرت کی، وہاں ان کی ہجرت گاہ بھی ہے، پناہ گاہ بھی ہے، دیار رسول بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ عربی لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے، شہر کے ہیں۔ جب بھی ہم مدینہ کہتے ہیں تو لغوی افراد سمجھتے ہیں کہ ایک شہر، لیکن جہاں ہم لفظ مدینہ کہتے ہیں تو اس سے مراد دنیا کا کوئی اور شہر نہیں آتا، صرف ایک شہر آتا ہے، اور وہ سرزمین مقدس ہے جسے شہر نبی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 14 مرتبہ لفظ مدینہ آیا، 14 آیتیں تقریباً لفظ مدینہ 14 آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ یثرب بھی 1-2 آیتوں میں باقاعدہ ہے۔ میں ان میں 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ طور پہ مدینہ جو کہا گیا ہے تو اس سے شہر نبی، شہر رسول مراد ہے۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101، جہاں مثلا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہاں جو مراد ہے وہ شہر مدینہ کہ مثلا اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں یا مدینے کے رہنے والے، اپنے مدینے کے رہنے والوں میں اپنے ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، ان کو ان سے بہتر جانتا ہے۔ اس میں مدینہ سے مراد کیا ہے، شہر مدینہ ہے، شہر رسول ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں بھی شہر مدینہ مراد ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 میں بھی شہر مدینہ مراد ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں بھی کیا ہے، شہر مدینہ ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی پہلی دارالسلطنت ہے جسے کہا جاتا ہے مدینۃ النبی۔ تاریخ اسلام کا واقعہ پہلی دارالسلطنت، اور ایک فقرہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وہ شہر ہے جو تلوار کی زور پر پیغمبر نے فتح نہیں کیا، بلکہ تعلیمات اسلام کی بنا پر کیا ہے، یہ شہر فتح ہوا، اور پیغمبر نے سر کیا باقاعدہ تعلیمات قرآن کی بنا پر۔ آئیے، یہ ایک مختصر سا جو تعارف تھا ابتداءً مقدمتاً، 1-2 باتیں۔ ہمارے سوال یہ ہے کہ مدینہ کا جو سب سے پہلے نام، یوں تو مدینہ کے تقریباً بعض نے 29 نام لکھے ہیں، بعض نے جو ہے 90 نام تک لوگوں نے بتایا ہے۔ اسے مدینہ لیکن جو مشہور نام ہے مدینہ کے وہ تو بہت کم ہے۔ جی، وہ تقریباً 7 یا 8 نام جو مشہور ہیں مدینہ کے، جیسے طیبہ، سرزمین طیبہ، اور طابہ مثلا، یثرب یہ تو ایک قدیم نام ہے یثرب۔ تو اب جو ہے تمام عربی مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، متفق ہیں کہ یثرب
حضرت نوح کی نسل میں ایک آدمی تھا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام شہر یثرب رکھا گیا۔ کرے کہ سوال یہ ہے کہ شہر یثرب بسانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ ہم شہر یثرب کو بسائیں؟ ضرورت کیا آن پڑی؟ بابل میں زلزلے کی وجہ سے جناب نوح کا جب جناب نوح نے بددعا کی، جناب نوح نے کہ جب پانی نکلا کشتی پہ سوار ہو گئے، 80 لوگ بچنے والوں میں تھے۔ وہ 80 لوگ شہر بابل میں مثلا جو ہے ٹھہرے طوفان نوح کے ختم ہونے کے بعد۔ اب اس کے بعد شہر بابل میں زلزلے کی کوئی صورت ہوئی اور وہاں سے لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، اور یا یہ کہا جائے کہ شہر بابل ان کے لیے شاید تنگ ہو رہا تھا رہائش کے اعتبار سے، لہذا یہ لوگ نئی جگہ تلاش کرنے کے لیے مغرب کی طرف چل پڑے۔ جہاں انہیں اطمینان ہوا وہیں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا اور وہیں اپنا رہائش بنائی۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک قبیلہ اوبیل اس علاقے میں پہنچا، ان میں سے ایک آدمی قبیلہ اوبیل سے پہلی مرتبہ اس علاقے میں پہنچا جہاں بعد میں یثرب آباد کیا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی اس وقت جہاں یہ لوگ ٹھہرے۔ اس کے درخت ماشاءاللہ بہت تھے، وسیع درخت وہاں پہ پائے جاتے تھے، پتھریلی زمین تھی، میدان، اور یہ ساری چیزیں قدرتی اعتبار سے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ زمین کا پتھریلی ہونا، اطراف میں مثلاً درختوں کا ہونا، یا وسیع جگہ کا مہیا ہونا اس میدان کو۔ اور یہ جگہ اتنی جذاب تھی کہ جب وہ بابل سے نکلے مغرب کی طرف اس جگہ پر پہنچے تو ان کے دل میں اس جگہ نے گھر کر لیا، اور وہیں یہ لوگ کیا ہو گئے، مسکن گزین ہو گئے۔ وہیں انہوں نے اپنا وہیں ٹھہر گئے، وہیں رکے اور وہیں اپنا خیمہ لگایا اور وہیں پر آباد ہو گئے، وہیں پر بس گئے۔ یثرب میں بسنے والے قبیلے، ابتدائی قبیلے، سوال یہی ہے کہ مثلا سب سے پہلے جو قبیلے بسے وہ کون کون سے تھے؟ یثرب کے ابتدائی باشندے 3 بڑے قبیلوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پہلا امالیق، جس کے بارے میں قرآن میں بھی تقریباً تفاسیر میں پایا جاتا ہے کہ اسی قبیلے نے یثرب کی کیا ہے بنیاد رکھی، کیونکہ یثرب نامی شخص یا یثرب نامی شخص اسی قبیلہ اوبیل امالیق میں سے تھا۔ یہ لوگ املیق بن لاؤد بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ بابل کے علاقے میں، جو بھی ہم نے تذکرہ کیا، بابل کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں کیا پھیلتے چلے گئے، بکھر گئے، اور ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں آ کر آئے۔ علامہ طبری کا ایک جملہ میں یہاں نقل کر رہا ہوں کہ علامہ طبری نے لکھا کہ ان کے جد امجد یعنی املیق، جن سے قوم عمالیق جو ہے جن کی طرف منسوب ہے، کہہ رہے ان کے جد امجد املیق ہی عربی زبان کے بھی بانی تھے۔ عربی زبان کی ابتدا کیا ہے، انہوں نے املیق نامی شخص بہرحال انہوں نے کی تھی۔ اب جب آپ جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھیے گا، یا ہمارے ناظرین جناب ابراہیم کی تاریخ پڑھیں گے، تو جناب ابراہیم کے 2 فرزند جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق ظاہر ہے وہ دوسری طرف، جناب اسماعیل یہاں آ گئے مکے کی سرزمین پہ آ کر بسے، اور پھر وہاں سے بستے بستے ظاہر ہے کہ ایک بڑی آبادی ہوئی۔ اس دوران جناب اسحاق کی نسل میں نبوت چلی، اور یہاں کیا ہے، اب نبوت یہاں ٹھہر تو گئی تھی جناب اسماعیل کی نسل میں، لیکن جو سردار انبیاء تھا وہ کیا ہے، جناب اسماعیل کی نسل میں آیا۔ دیکھیں یہ انشاءاللہ ہم اس مرحلے کو
جب رسول اعظم کی تاریخ آئے گی تو اسے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. اگر یہاں ہم نے اسے بیان کیا تو ہماری گفتگو بہت طویل ہو جائے گی, طولانی ہو جائے گی. تو دوسرا حصہ دوسرے کون لوگ تھے؟ پہلے تو قوم عمالیق تھی جو مدینے میں یا یثرب میں جا کر بسی. دوسرے کہتے ہیں کہ یہود جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے. ایک اہل سنت مؤلف ہے, ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 24 یا 25 حویلیاں یہودیوں نے بنا رکھی تھی شہر یثرب میں. جی, تو انہوں نے لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل کیا ہے آباد تھے. اور اس بات پر بھی مورخین کا اتفاق ہے, یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے. اس پر بھی اتفاق لکھا ہے کہ آئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے سے بچ کر آئے تھے. اب انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے کسی اور موقع پہ آپ کی خدمت میں کریں گے. بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودیوں کو قتل کیے اور بہت سو قید کیا. 70 عیسوی اور تقریباً 132 عیسوی میں رومیوں نے ان کو تشدد کا دوبارہ پھر نشانہ بنایا. تو باقی لوگ بھی فلسطین چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر گئے. کہتے ہیں کہ علاقہ یثرب میں پہنچنے والے ان کے جو پہلے قبیلے تھے وہ بنو قریظہ یہ پہنچے, بنو نذیر, بنو یحدل تھے. پھر اس کے بعد اور قبائل کیا ہے دھیرے دھیرے یثرب آنے لگے. یعنی یہود بھی کیا ہے یثرب میں باقاعدہ مقیم تھے. انہوں نے بھی اپنا گھر بسایا, انہوں نے بھی اپنی جو ہے باقاعدہ جو ہے حویلیاں بنائی, باقاعدہ جو ہے حکومت کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ حکومت تو ان کی نہیں ملتی, لیکن انہوں نے کافی اچھا رسوخ وہاں پہ اپنا ڈال رکھا تھا. تیسرا قبیلہ جسے اوس اور خزرج, اوس و خزرج نام کے یہ دونوں بڑے قبیلے تھے. ظاہر ہے کہ یہ قحطانی قبیلے تھے جو سد معارب کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب میں پہنچے تھے. سد معارب کی اگر تباہی شاید نہ ہوتی تو شاید یہ اس حصے کو نہیں چھوڑتے. بہرحال ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر پڑا. اور حق و حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے 3 صدی عیسوی میں پہنچے تھے. یہ قبیلے کیا ہے اوس و خزرج 3 صدی عیسوی میں پہنچے تھے. اب اس کے بعد مختصر گفتگو ہے ہماری کہ مدینہ منورہ یہ لوگ سب مقیم ہوئے. ابھی تک اس کا نام کیا تھا یثرب تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یثرب نام ہونے کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس نے بسایا تھا اسی کا نام چونکہ یثرب تھا. جی, تو مدینے کا جو سب سے پہلا نام ہے اسے یثرب کے نام سے جانا جاتا ہے اس بستی کو. مگر مدینہ اس کی وسعت اور اس کے اسما جتنے زیادہ ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس شہر کی پیغمبر اسلام کا قدم جس شہر میں پڑتا ہے, مثلا مدینہ تھا منورہ ہوا, مکہ معظمہ ہوا. واقعا دیکھیں ہمارے رہبر انہوں نے جس جگہ پر بھی اپنے قدم کو رکھا اس جگہ کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ وہ جگہ آج بھی ان کی پاکیزگی کی بنا پر یاد کی جاتی ہے. مدینہ منورہ واقعاً پیغمبر اکرم کی وجہ سے ہوا. مکہ معظمہ واقعاً پیغمبر اکرم, ورنہ مکے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. نجف کتنا بہترین نام ہے, مگر اشرف بنا کس کی وجہ سے؟ مولا کائنات کا قدم جب وہاں پڑا. کربلا معلّہ بنا جب حسین کا خون اس کی مٹی میں کیا ہے مل گیا.
اس کے علاوہ بہت سی بستیاں ہیں. خراسان آپ دیکھیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نے اتنا بابرکت تھا امام کا قدم کہ مثلا ایران میں آج اس برکت وہی برکت ہے جو ایران میں اہل تشیع سر اٹھا کر واقع جی رہے ہیں، اور اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جتنی بھی تعریف کی جائے تو بہرحال شہروں کے بعد شہروں کے نہ جانے کتنے نام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مدینے کے بھی کئی نام تھے. پیغمبر پہلا نام جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یثرب. ہجرت پیغمبر اسلام کے بعد اب کیا ہے، یہ یثرب نہیں رہا، کیونکہ یثرب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یثرب کے معنی ہے گالی گلوچ کے، توہین کے. لہذا پیغمبر نے جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھا اس کا نام رکھ دیا کعبہ طیبہ، وہی پاکیزگی کے معنی میں، طیبہ پاکیزگی کے معنی میں. اس سرزمین کو کہتے ہیں کہ اس کا نام ایمان بھی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان بھی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بیت رسول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور ایک نام جو ہے الدرع الحصینہ، مضبوط ڈھال کے معنی میں، مضبوط ڈھال، اسی شہر کا نام پڑا الدرع الحصینہ. حبیبہ کتنا بہترین نام ہے، مدینے کا نام حبیبہ. لوگوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، کہ جس طریقے مکے کی محبت، مکے کو دوست رکھنا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے پروردگار مدینے کو دوست رکھنے والوں کو، مطلب مدینے کی دوستی کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی محبت کی بات ہو رہی ہے کہ. اور اس کا ایک نام بڑا عمدہ ہے، دار الابرار، نیکیوں کا گھر. جی، نیکوں کا، نیکوکار صالح افراد کا گھر. ظاہر ہے کہ جس جگہ پیغمبر کے قدم ہو وہاں صالح اور پرہیزگار افراد نہیں ہوں گے تو کہاں پائے جائیں گے؟ حقیقت ہے، کیونکہ نبی کریم کے جو اصحاب تھے، انصار ہوں، مہاجرین ہوں، ظاہر ہے ان کا شہر ہے شہر مدینہ، یہ وہاں بستے تھے. اور وہ سارے کے سارے، اکثریت کیا، وہ سارے کے سارے، ہم اور آپ تو یہی کہیں گے وہ نیک تھے، صالح تھے. اس لیے بھی اس شہر کو شہر صالح اور دار الابرار کے نام سے جانا جاتا تھا. اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس شہر سے تمام برے لوگوں کو جب نکال دیا گیا تو یہ شہر اپنے آپ ہی جو ہے دار الابرار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں برے افراد نہیں پائے جاتے وہ گھر اپنے آپ دار الابرار ہو جاتا ہے، وہ گھر اپنے آپ نیکیوں کا گھر ہو جاتا ہے. جہاں نیکیاں ہی ہوتی ہوں، جہاں نیکیاں اترتی ہوں. اور اہل بیت رسول یا خود پیغمبر اسلام، یہ سبھی لوگ معادن ہیں نیکیوں کے. یہ سبھی لوگ جیسے زیارت جامعہ کبیرہ کا وہ جملہ معدن الرحمہ، رحمت کے معادن. زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معدن الحق، حق کے معادن. تو معدن البر، نیکیوں کے معادن، نیکیوں کی کان. معادن اور کان آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی رکھتا نہیں ہے، کہ مثلا جو ہے خزانہ ہو، معادن کو خزانے سے تعبیر کرنا، یہ خزانہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. معادن تو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خزانے کی پیداوار ہوتی ہے. مطلب معدن الحق، تو مطلب یہ کہ ان کے وجود میں حق پیدا ہوتا ہے. معدن الرحمہ، تو ان کے وجود میں کیا ہے؟ رحمت پیدا ہوتی ہے. یا معدن الابرار، نیکیوں کے معادن، تو ظاہر ہے کہ نیکیاں اور اچھائیاں ان کے وجود میں کیا ہے؟ پیدا ہوتی ہے. تو دار الابرار جو ہے مدینے کو باقاعدہ کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے بروں کو اس مدینے سے نکال دیا گیا اور سارے اچھوں کو مدینے میں کیا ہے؟ بسایا گیا. اور الحمدللہ ہمارے اکثر ائمہ کی ولادت گاہ بھی کیا ہے؟ مدینہ منورہ بھی ہے.
ایک نام. اگر میں آپ سے یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا، حجاز بھی مدینے کو کہا جاتا ہے، حجاز کون سے وقت میں کہا گیا؟ حجاز مدینے کو، حجاز جو ہے رسول عربی سے پہلے اس کو حجاز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اور یعنی آپ صلی اللہ ابھی علیہ وسلم کے آنے کے بعد. جی، اور ابھی جو ہے مثلاً تاریخ حجاز جب آپ پڑھیے، جب ہمارے ناظرین تاریخ حجاز دیکھیں گے تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ حجاز تو ادھر بھی باقاعدہ کہا جاتا تھا، چونکہ حجاز جب ہم کہتے ہیں تو وہ پورا عرب کا علاقہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس سے مدینۃ النبی سمجھ میں نہیں آتا، لہذا وہ تخصیص دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم مدینہ کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہی مدینۃ النبی ہی لیا جائے. حجاز کہنے پہ وہ مدینۃ النبی تو نہیں لیا جاتا، حجاز کہنے پہ کہا جاتا ہے وہ ملک تھا جس میں شہر نبی کیا ہے، واقع ہے اور آباد ہے. اب اس کے بعد مثلا ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک نام اور حرم کہا جاتا ہے اس کو، مدینے کو حرم کہا جاتا ہے. جس طریقے سے مکہ حرم پروردگار ہے، حرم خدا ہے، اسی طریقے سے مدینہ حرم رسول خدا ہے. سبحان اللہ، سبحان. مکہ حرم خدا، مدینہ حرم رسول خدا. ہاں ایک چیز، ایک پینٹنگ ویسے ہم نے وکیپیڈیا پہ سرچ کیا، شیعہ وکیپیڈیا اور اہل سنت وکیپیڈیا وغیرہ، دائرۃ المعارف وکیپیڈیا وغیرہ پہ سرچ کیا تو ایک تصویر سامنے آئی جس میں مدینے کے اطراف میں فصیلیں دکھائی دے رہی، یعنی شہر مدینہ کے اطراف میں کیا ہے، فصیل ہے، باقاعدہ دیوار ہے اور اس کے دروازے تک موجود ہے. یہ چیز ہمیں ایک اہل سنت کے رائٹر نے بہت بہترین چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اطراف و جوانب میں باقاعدہ فصیلیں تھیں، 4 دیواریاں تھیں اور 4 دروازے باقاعدہ تھے، جو اس وقت نہیں، یہ سب منہدم کر دیے گئے. یہ ساری کی ساری میں آپ کو گنواتا ہوں. پہلا کہا انہوں نے باب المصلی. میں مدینہ تو نہیں گیا ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی رسول کے روزے کی زیارت ہوگی اور مدینے کی زیارت کریں گے تو اور بہتر طریقے سے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ مشاہدہ عینی اور غیر عینی مشاہدے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں انہوں نے لکھا کہ میں خود مدینے گیا، ایک رائٹر اہل سنت کے، مدینے گیا تو اس وقت کچھ چیزیں تو ملی لیکن اور چیزیں کیا ہے، نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اطراف میں باقاعدہ فصیلیں پائی جاتی تھی اور 4 دروازے تھے. لکھتے ہیں پہلا دروازہ باب المصلی کے نام سے، جو کہتے ہیں کہ اسے مصری دروازہ بھی کہا جاتا ہے. مصری دروازہ کے نام سے کیا ہے، یہ دروازہ جانا جاتا تھا. اور باب السلام سے تقریباً 645 ہاتھ کی مسافت پر یہ دروازہ کیا ہے، واقع تھا. یہ انہوں نے لکھا. کہتے ہیں یہ دروازہ اور اس سے متصل بازار جو چند سالوں قبل مدینے کا صدر بازار تسلیم کیا جاتا تھا، وہ دونوں کیا ہے، منہدم کر دیا گیا. ان دروازوں کو بھی منہدم کیا گیا. مثلا جنت البقیع کا انہدام کرنے والے انہوں نے صرف مثلا جنت البقیع ہی کو خراب نہیں کیا، بلکہ لگتا ہے کہ ہر اس چیز کو خراب کیا ہے جو مثلا رسول یا آل رسول کی طرف منسوب رہی ہو یا ان کی یاد دلاتی رہی، نشانیاں تھیں ان کو بھی ختم کیا، جنت ان کو بھی البقیع کے ختم ساتھ. کیا. بے شک بے شک. پھر دوسرا دروازہ کہتے ہیں باب الکرمہ، کرم سے بنا ہے، باب الکرمہ. کریں کہ یہ دروازہ مدینہ منورہ کے مغرب میں واقع تھا، مغرب کی طرف واقع تھا. وہاں موجود محلے کو آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے، مگر وہ دروازہ وہاں نہیں ہے. اب وہاں جو ہے ایک محلہ آباد ہے، کہتے ہیں کہ اس کو الکرمہ کے نام سے شاید جانا جاتا ہے، اور یہ اسی جگہ پہ کیا ہے، واقع ہے جہاں باب الکرمہ موجود تھا. تیسرا دروازہ باب شامی کے نام سے مشہور تھا. کہتے ہیں یعنی شامی دروازہ
یہ مدینے کے شمالی علاقے شمالی مغرب میں واقع تھا یہ دروازہ. پھر کہتے مشرق، ایک باب مشرق کے نام سے ایک دروازہ تھا. انہوں نے خود لکھا، کہتے کہ یہ بقی کی طرف کھلتا ہوا دروازہ تھا، جنت البقی کی طرف اور دروازہ تھا جو باب جبرائیل سے تقریباً 433 ہاتھ کی مسافت پر واقع تھا. اب ان کا جملہ کہتے ہیں کہ ان دروازوں اور چہار دیواریوں کے نام و نشان بھی آج باقی نہیں ہے. کیا دشمنی تھی رسول سے، کیا دشمنی تھی آل رسول سے، کیا دشمنی تھی صحابہ پیغمبر اسلام سے، کیا دشمنی تھی تابعین سے، کیا دشمنی تھی نہیں پتا. یہ کون سی دشمنی؟ بہرحال یہ دشمنی وہی جو یزید نے دکھائی، یہ دشمنی وہی جو مثلا اس کے آباء و اجداد نے دکھائی، یہ دشمنی وہی جو بنو امیہ نے دکھائی. بنو امیہ نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی کیا ہے ان کا نام اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا. انہوں نے سوچا کہ بھیا یہ نہیں ہے تو اب ایسا کیا جائے کہ ان کے جو نشانات پائے جاتے ہیں اس نشانات کو بھی کیا ہے مکمل ختم کر دیا جائے اور تمام کر دیا جائے. شاید اس کی وجہ سے ایک جملہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے سننے والے، خدا انہیں ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، کہ ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کیا، مدینے کے اور جگہوں کو منہدم کیا، مکے میں نہ جانے کتنے آثار مٹانے کی کوشش کی. بس ایک فقرہ یہ کہ یوں ظاہراً مٹا تو لیں گے لیکن یہ جگہیں جو دل میں بسی ہے، ہمارے دل کو کیسے منہدم کر پائیں گے یہ لوگ؟ چونکہ ان کی دل میں بسنے والی چیزیں، انہوں نے حکومت جسموں پر تھوڑی کی ہے، انہوں نے حکومت ہمارے دلوں پر کی ہے، اور رہتی دنیا تک اور اس کے بعد تک بھی کیا ہے وہ ہمارے دلوں پر باقی رہے گی. انشاءاللہ ہم پھر آپ کے خدمت میں آپ کے آواز پر لبیک کہیں گے اور مدینے کے حوالے سے اور کچھ باتیں، اور انشاءاللہ پیغمبر اسلام کی تاریخ کی ابتدا کریں گے اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے میں اپنے ناظرین سے خدا حافظی چاہتا ہوں. پروردگار آپ سب لوگوں کے قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب جو آج ہمارے ساتھ قائم ٹی وی پر تھے، اور بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے ہی سکون سے آپ تاریخ مدینہ اور مدینے کا تعارف پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مدینے کے مختلف نام تھے اور جو مشہور نام تھے وہ نام بھی انہوں نے بتائے، اور مدینے میں جو رہنے والے قبیلے تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ مدینے میں کیا کیا ہوا تھا، اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں کیا کیا آیا اور کیا کیا ہوا. ناظرین کرام، ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کہ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، قائم ٹی وی دیکھنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، تمام مومنین شاد رہیں، تمام موالیان حیدر کرار شاد رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا. ہم پوری قائم ٹی وی جناب قبلہ کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ وہ ہیں کہ بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے خداوند عالم، اور آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. فقط والسلام. نواب صابر، خدا حافظ.